نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے کچھ استخارے کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے وہ اپنے دشمن، چاہے وہ نفس کی شکل میں ہو، جنات جادو کی شکل میں ہو، انسان کی شکل میں ہو، یا جادوگروں کے روپ میں ہو، یا ایسا دشمن جو بظاہر آپ کے ساتھ تو دوست ہے لیکن اندر سے آپ کے سارے نظام کو اور آپ کی ساری چیزوں کو ختم کر رہا ہے، دیمک لگی ہوئی ہے اس کو، اور وہ اس طرح آپ کی نظام کو برباد کر رہا ہے جیسے لکڑی کو دیمک لگ جاتی ہے تو آہستہ 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 لکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح بعض ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں زندگی میں جو رہتے تو انسانوں کے ساتھ ہیں، دوست بن کے رہتے ہیں، لیکن وہ دیمک کی طرح انسان کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان مکمل طور پہ گر جاتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے گرایا کس نے ہے، کیا ہوا۔ تو ایسی صورت میں کس طریقے سے ایسا کون سا عمل کیا جائے کہ بندہ اس پریشانی سے، اس چنگل سے، اس مصیبت سے، اس شر سے نکلے؟ اس کے لیے انتہائی آسان اور مختصر سا ایک عمل ہے۔ یہ زیادہ وسیع اور زیادہ لمبا یا اس پہ بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، بس صرف تھوڑا سا توجہ کر کے صبح شام چند منٹ، چند تعداد آپ پوری کریں گے تو آپ دن بدن اپنے ارد گرد جتنے بھی کانٹے ہیں، آپ کے ارد گرد جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے ارد گرد جتنے بھی مسائل ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک نظام، ایک کاروبار، ایک کوئی چیز بناتے ہیں تو پھر ایسا تصرف پڑتا ہے کسی انسان کا، کسی شیطان کا، کسی بھی یعنی ایسی چیز کا نظر بد پڑ جاتی ہے کہ وہ سارا نظام، وہ ساری چیزیں، کاروبار، وہ زندگی، وہ صحت، وہ آپ کا بنی ہوئی رسپیکٹ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ صرف سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو صبح کی نماز کے بعد 27 دفعہ اور مغرب یا عشاء کے بعد 27 دفعہ پڑھیں۔ لیکن پڑھنا کس طریقے سے، اس چیز کو ذرا سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ سمپل پڑھیں گے، یعنی درود شریف پڑھ لیا 3 دفعہ اور سمپل پوری سورت پڑھ لی، نہیں، بلکہ آپ اس طرح کریں گے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ابتر 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 ابتر، یعنی ہر دفعہ جب سورہ کوثر کو اینڈ کریں گے تو ابتر ابتر کو 7 دفعہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے صبح 27 دفعہ اور شام 27 دفعہ سورت پڑھنی۔ اس ابتر کے اوپر آپ کا اگر دشمن پتہ ہے اور 100% یقین ہے، آپ کے پاس 100% پروف ہیں، 100% چیزیں ہیں، تو پھر اس پہ ذرا اس طرح کر کے پڑھیں گے تو پھر وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یعنی بہت جلدی پانی کی طرح بہہ جائے۔ اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، مثلاً آپ کو علم نہیں ہے کہ جادو میرے اوپر جو بار بار آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیا ہے، شک کی بنیاد پہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس بندے کی پکچر، اس چیز کو ذہن میں نہیں بٹھانا، شک کی بنیاد پہ نہیں، یقین کی بنیاد پہ۔ اور اگر آپ کو شک ہے، یقین نہیں ہے، تو پھر شک کو دور کریں، صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ جو بھی میرا دشمن ہے، یا جو بھی میرے اندر خامی ہے، یا جو بھی میرے اندر کوتاہی ہے، یا جو بھی ایسا شیطانی یا نفسانی تصرف ہے میرے اوپر، میرے نظام زندگی کے اوپر، میرے کاروبار گھر کے اوپر، آپ اس کو توڑ دیجئے۔ تو جب آپ اس کو ابتر ابتر کی ضربے لگائیں گے
تو انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں کے اندر اس چیز سے آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ آپ کی پاؤں کی بیڑی، آپ کے ارد گرد کے جو کانٹے ہیں، آپ کے ارد گرد جو دیوار بن گئی، آپ جو ایک حصار میں یا آپ ایک دلدل میں جو پھنس گئے تھے، اب آپ نکل رہے ہیں، اب آپ کو راستہ مل رہا ہے، اب آپ محفوظ سڑک کے اوپر یا محفوظ اس شاہراہ کے اوپر گامزن ہو گئے کہ آپ پیچھے والی ساری جو آپ کی زندگی تھی اس کو آپ بھولنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیونکہ زندگی میں جب خیر آتی ہے، عافیت، راحت اور سکون والا نظام آتا ہے تو انسان پیچھے والی زندگی کو بھول جاتے۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو یقین، توجہ اور دھیان کے ساتھ صبح 27 دفعہ اور رات سونے سے پہلے 27 دفعہ بس، اور ہر بار انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ابتر 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 5، ابتر ابتر 6 اور 7، یہ 7 دفعہ آپ نے ہر دفعہ پڑھنا ہے ساتھ اس کے، اور اس طرح آپ نے روزانہ اس کو کوئی پانی دم نہیں کرنا، کچھ نہیں، صرف اپنی توجہ رکھنی ہے اپنے مقاصد، اپنے کام اور اپنے نظام کے اوپر۔ بس اس کو یقین کے ساتھ آپ کریں اور کچھ وقت مسلسل کریں۔ بیماری تھوڑی ہے کچھ ہفتے کر لیں، 2-3، لمبی ہے کچھ ماہ کر لیں، اور لمبی ہے اس کو 6 ماہ تک لے جائیں، کیونکہ جتنا پرانا اور گہرا مرض ہوتا ہے وہ نکلتے ہوئے ٹائم لگاتا ہے، جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹی سرجری سے اور چھوٹے کٹ سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو گہری چیز، بڑی سرجری، بڑے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس چیز پہ زیادہ توجہ اور زیادہ ٹائم جب دیں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کے ذریعے سے اس چیز کو آپ سے دور کر دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔